اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر جس نے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے اور روح کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، پوری دنیا کا مسلمان عربوں کی اس نیچ اور گھٹیا حرکت پر آنسو بہا رہا ہے۔ ان عربوں نے اسلام کو بھی رسوا کر دیا، قرآن اور شریعت کا بھی مذاق بنا دیا، اور ان عربوں نے اتنی نیچ اور گھٹیا حرکت کی کہ انہوں نے مسلمان بیٹیوں کو وہاں پر ٹرمپ کے سامنے استقبال کرتے ہوئے ان کو زلفیں لہرا کر دنیا کے خبیث کا استقبال کیا گیا، گویا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بچھا دیا استقبال کے لیے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ان کو عمل کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، اتنا گھٹیا اور نیچ عمل انہوں نے کیا ہے۔ گزشتہ کل سے جس طریقے سے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اللہ کی قسم روح کانپ رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ان عربوں پر آ کر رہے گا۔ جی ہاں، بیٹیوں کی جو تصویر، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، روح کانپ رہی ہے، اور دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان عربوں پر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ انہوں نے اسلام، شریعت، قرآن، نبی اور مسلمان سب کو بدنام کر دیا، سب کا مذاق بنا دیا۔ خیر، ڈونلڈ ٹرمپ ابو ظہبی گیا، متحدہ عرب امارات گیا، اور پھر اس کے بعد میں اس نے سعودی عرب کا بھی دورہ کیا، لیکن جس طریقے سے عربوں نے ٹرمپ کا استقبال کیا، اس استقبال نے روح کو تڑپا دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کے خواہش مند ہے امریکی صدر، یعنی امریکی صدر کہتے کہ آپ آئیے جناب، وہاں پر وائٹ ہاؤس میں ہم تمہاری میزبانی کریں گے، دیکھنا ہماری میزبانی کیسے ہوگی۔ اور ٹرمپ کہتا ہے کہ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ارے تھو ہے تمہارے ایسے تعلقات پر، تھو ہے تمہاری ایسی تجارت اور ایسے بزنس اور ایسے کاروبار پر جو اس طریقے سے نیچ اور گھٹیا حرکت کر کے تمہیں حاصل ہو۔ خیر، معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، عربوں، اللہ کی قسم تم کو دیکھ کر اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں ایک طرف اسرائیلی آتنکوادی روزانہ بمباری کر رہے ہیں،
गुज़िश्ता कल जो इजरायली आतंकवादी फौज ने बमबारी की है उसमें 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। अब तक उन्होंने गज्जा को तबाह तो कर दिया, स्कूलों पर, हॉस्पिटल पर बम बरसाए, लेकिन गुज़िश्ता कल भी गज्जा में एक अस्पताल, एक हॉस्पिटल था, कैंसर हॉस्पिटल, गुज़िश्ता कल इजराइल की बमबारी में वो कैंसर अस्पताल भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। और अब गज्जा के हालात बड़े बुरे हैं। 53,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, उनका कत्लेआम जारी है। 20,000 से ज्यादा बच्चों को और 20,000 से ज्यादा औरतों को मार दिया गया है। और गुज़िश्ता कल जो 120 फलस्तीनियों को शहीद किया गया है उनमें बहुत बड़ी तादाद औरतों की और बच्चों की है। ये हमले खासतौर पर जुनूबी शहर खान यूनुस में शदीद थे, जहां नासिर अस्पताल के मुताबिक 54 अफराद हलाक हुए हैं। हमलों के दौरान गज्जा का एक अकेला कैंसर अस्पताल था, यूरोपीय अस्पताल भी, उसको भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इजरायली फौज का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर मौजूद था। खैर, हमास के बहाने यूं समझिए कि गज्जा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और अब गज्जा में जो फूड और इंसानी इमदाद थी वो भी जाने नहीं दी जा रही है। तकरीबन यूं समझिए कि 4 हफ्ते हो गए हैं और अब खबरें आ रही कि 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी और गज्जा के मासूम बच्चे, 5 लाख से ज्यादा तो भूख की वजह से अब मरेंगे। अब एक तरफ गज्जा और फलस्तीन में अहले ईमान को इस तरीके से मारा जा रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के कमीने मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप का, जो असल मुजरिम हैं फलस्तीन और गज्जा के इन मासूम शहीदों का, डोनाल्ड ट्रंप का, ये नालायक, ये कमीने जोरदार अपनी बेटियों को बिछाकर इस्तकबाल कर रहे हैं। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हिंदुस्तान को अमन मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की है और खबरें हैं कि जब ये मुज़ाकरात होगी, बातचीत होगी, डायलॉग्स होंगे तो इनमें अहम मसला कश्मीर का रहेगा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जुमेरात को हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए पाकिस्तान अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ऐसी तजवीज़ की है। उन्होंने ये बयान सुबह पंजाब में कामरा एयरबेस के दौरे के दौरान दिया, जहां वो हाल ही में हिंदुस्तान के साथ फौजी तनाज़े में शामिल पाक फजाइया के अफसरों और जवानों से मुलाकात कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अमन के लिए हिंदुस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बातचीत के लिए अमन की शराइत में जम्मू एंड कश्मीर का मसला अहम होगा। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने मुसलसल वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट और गैर मुनक़सिम हिस्से हैं और इस पर किसी किस्म की बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दी के मसले पर ही पड़ोसी मुल्क से बातचीत मुमकिन है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ मुल्क है जैसे जनूबी अफ्रीका वगैरह, जिन्होंने आलमी फौजदारी अदालत में बाकायदा इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवाद इजराइल ने, जो नंगा नाच इजराइल ने इंसानियत के कत्ले आम का गज्जा और फलस्तीन में खेला है, उसके खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है जनूबी अफ्रीका ने। तमाम मुल्क जनूबी अफ्रीका को सलाम पेश करते हैं और जितने बेशरम इस्लामी मुल्क है उन पर हम थूकते भी है। खैर, आलमी फौजदारी अदालत ने जराइम और क्राइम जो कुछ इजराइल ने किया है उसकी तहकीकात का ऐलान किया है, जिसको एक अहम पेश रफ्त माना जा रहा है। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने ऐलान किया है कि लीबिया ने अब बाज़ाब्ता तौर पर उस अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम कर लिया है जो 2011 से लेकर अब तक उसकी सरजमीन पर होने वाले मुमकिना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ संगीन मजालिम की तहकीकात कर रही है। खैर, हम ये कहते हैं कि बस इसी तरीके से इजराइल को आलमी फौजदारी अदालत में आतंकवादी की तरह पेश किया जाए और पूरी दुनिया के तमाम ममालिक ये ऐलान करे कि इजराइल आतंकवादी है और इजराइल का मुकम्मल बायकाट पूरी दुनिया करे, वरना ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक की बात करने की
کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ جس طرح قتل عام غزہ اور فلسطین میں ہوا ہے، اسرائیل آتنکوادی ہے اور پوری دنیا نے اسرائیل کو آتنکوادی مان کر باقاعدہ اس کا بائیکاٹ بلکہ اس کا مقابلہ اور اس کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ حج سیزن شروع ہو چکا ہے۔ عربوں کا جس طریقے سے اللہ کے مہمانوں کی عرب خدمت کرتے ہیں، اس پر ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ہمیشہ میں حجاج کرام اور اللہ کے مہمانوں کو جس طریقے سے سیوا اور سروس اور خدمات عرب دیتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن گزشتہ 2 دن پہلے عربوں نے جو نیچ اور گھٹیا حرکت کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے استقبال اور سواگت میں اور ویلکم میں بیٹیوں کو بچھا دیا، پوری دنیا عربوں پر تھوک رہی ہے اور عربوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہے، مسلمانوں کی توہین کی ہے، اسلام کی توہین کی ہے، شریعت اسلامیہ کا مذاق بنایا ہے۔ خیر، ابھی خبر آ رہی ہے حج کو لے کر کہ اردو سمیت کئی زبانوں میں حاجیوں کے لیے آن لائن رہنمائی صحت پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے آئندہ حج سیزن یعنی 2025 کے لیے 8 زبانوں میں صحت اور بیماریوں سے متعلق ایک مستند آگاہی کٹ جاری کر دی ہے، جس کا مقصد ضیوف رحمان اللہ کے مہمانوں کو حج کے دوران اپنی صحت اور سلامتی کے بارے میں مفید معلومات فراہم کی گئی ہے۔ اس کٹ میں عربی، انگریزی، فرانسیسی، اردو، فارسی، انڈونیشین، مالے اور ترکی زبانوں میں مواد موجود ہے۔ خیر، یہ تو ایک چیز ہوئی، لیکن جس اعتبار سے عرب حکومت حاجیوں کی خدمت کرتی ہے، یقیناً دنیا کی کوئی حکومت اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو گھٹیا حرکت اور نیچ حرکت انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یوں سمجھے کہ استقبال میں کی ہے، چاہے وہ متحدہ عرب امارات کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو سب عرب، انہوں نے جو حرکت کی ہے ہم اس کی نندا کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، خجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ